کا آغاز کر موقع کی بارش سے ایک مرتبہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مظلوم آفتاب حیدر کو خوشحالوں کی انسان حیدر ہمارے سامنے ابھی بہت ہی عمدہ اشعار چلے جا رہے تھے. اس سے پہلے کہ کوئی جان کے میں عرض کروں آپ حضرات ہمارے بھائی کی سلامتی کے لیے بآواز بلند سلوات دوستوں ذکر ہے موت کا لہٰذا میں شاعر بھی ہوں اور متشاعر بھی دو چار عرض کرنا چاہتا ہوں. زندگی نے لباس چھین لیا بھائی بابا زندگی نے لباس چھین لیا زندگی نے لباس چھین لیا موت نے مستقل کفن سے لیا ہائے 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 زندگی نے لباس چھین لیا ہائے ہائے موت نے کم سے کم کفن سے ہائے لیا ہائے ہائے زندگی در بدر پھراتی رہی زندگی در بدر پھراتی رہی موت نے مستقل وطن سے دیا. ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہم ادھر ادھر پھرتے رہے مرنے کے بعد ہم بھی زمیندار ہوئے. یہ تلوار پڑے محمد حقوق مار کے دولت کو لوٹنے والے ہو سکتا ہے کہ یہ نصیحت بھی بن جائے. حقوق مار کے دولت کو لوٹنے والے عذاب جھیلے گا تو اور سب مزے اڑائیں گے. عذاب جھیلے گا والے عذاب جھیلے گا تو اور سب مزے اڑائیں گے. چھیڑیں گے بعد تیرے جائیداد کے جھگڑے چھیڑیں گے بعد تیرے جائیداد کے جھگڑے دلال اور پولیس تیرا مال کھائیں گے اور پولیس تیرا مال کھائیں گے. نماز روزہ اشک اور کھا کے شفا نماز روزہ اشک اور کھا کے شفا اندھیری قبر میں بس 5 کام آئے. ایک تلوار پڑے محمد بیدار مجمع موجود ہے. انشاءاللہ پوری مجلس تک آپ اپنے بیداری کا ثبوت دیں گے اور انشاءاللہ میرے گفتگو سے محظوظ ہوں گے. بس اپنے لیے میں یہ مصرع پڑھنا چاہتا ہوں. میں اس شعر کے ذریعے سے پتہ لگا لوں گا کہ آپ کے اندر کتنی بیداری ہے. کہ مجھے حقیر نہ سمجھے حوث کے کارندے مجھے حقیر نہ سمجھے حوث کے کارندے میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی. میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں. میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں. سمندروں کو جہاں نوکری ارے سبحان اللہ لیکن وہاں کا خادم ہوں. سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی. ایک طلبہ پڑے محمد انشاءاللہ بیدار رہیے گا. اسی طریقے سے خدا عالم نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المراد. میں کہیے آپ لوگ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اگر نہ پہنچی تو آپ تھوڑا قریب آ جائیں. ویسے تو بکھرے ہوئے گلاب بھی اچھے لگتے ہیں لیکن اگر ایک جمع ہو جائے تو شکل گفتہ ہو جاتی ہے جو حسن میں اضافے کا سبب بنتی ہے. بہرحال خدا عالم نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے مومنوں کو اوپر احسان کیا. واقعی توجہ کا طالب ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی. آخری فرق ہے
تو खुदावंद आलम ने अपने बंदों के ऊपर एहसान किया, इंसान को अशरफ मखलूक़ात बनाया, इंसान के सर पर अशरफियत का ताज रखा। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम का क़सीदा पढ़ा। खुदावंद आलम ने हर मोड़ पे नेमतों से नवाजा। इस कदर नेमतें दी फ़इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर कोई इंसान खुदा की नेमतों को शुमार करना चाहे, अगर कोई इंसान खुदा की नेमतों का इहसा करना चाहे, तो इंसान खुदा की नेमतों को शुमार नहीं कर सकता। इंसान खुदा की नेमतों को गिन नहीं सकता। खुदावंद आलम ने इंसानों को इस तरीके से बनाया कि एक इंसान का चेहरा दूसरे इंसान के चेहरे से नहीं मिलता, एक इंसान के हाथों के निशान दूसरे इंसान के हाथों के निशान से नहीं मिलते, एक इंसान की आंखों की पुतली दूसरे इंसान की आंखों की पुतली से नहीं मिलती। लेकिन बाद अहबकाना किस्म के अफराद हुआ करते हैं जो खुदा की कुदरत को उसकी मजबूरी समझ बैठते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि तुम्हारे खुदा के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, तुम्हारे खुदा के अंदर इतनी इस्तिताअत ही नहीं है कि जो लोगों को इस तरीके से खल्क करे कि आपस में चेहरे भी मिलते हुए नजर आए, हाथों के निशान भी मिलते हुए नजर आए, आंखों की पुतलियां भी मिलती हुई नजर आए। शायद यही वजह थी जो खुदावंद आलम ने अपने खिलकत के समय में लोगों को बयान कर दिया और फरमाया, अगर तुम मुझे बस इश्तराक में देखोगे तो मैं लोगों को इस तरीके से बनाऊंगा कि एक इंसान का चेहरा दूसरे इंसान के चेहरे से नहीं मिलेगा, एक इंसान के हाथों की दूसरे इंसान के हाथों से नहीं मिलेगी, एक इंसान के आंखों की पुतली दूसरे इंसान की आंखों की पुतली से नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम मुझे बस इश्तराक में देखोगे तो मैं 14 को ऐसे बना दूंगा। मुझे बस इश्तराक में देखोगे मैं 14 को इस तरीके से बना दूंगा तो दुनिया हैरत ज़दा होगी कि पहला मोहम्मद कौन है, आखिरी मोहम्मद कौन है, बीच का मोहम्मद कौन है। शायद यही वजह रही हो कि रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा आखिर भी मोहम्मद है, हमारा बीच का भी मोहम्मद है, हम सब मोहम्मद हैं। एक तलवार तोड़े मोहम्मद। दोस्तों काफ़ी वक्त गुजर चुका है, मुसलसल आप बैठे हो, बस बहुत ही साथ ही साथ में काम लूँगा और इंशाअल्लाह महदूद होंगे। अज़ीज़ों, मौलाए कायनात की इजाज़त पर सआदत 13 रजब को सब जानते हैं, बच्चा जानता है कि मौलाए कायनात की इजाज़त 13 रजब को बेबी फातिमा बिन्त असद अपने घर से निकली, समझ लो तारीफ इंशाअल्लाह महदूद होंगे। फातिमा बिन्त असद अपने घर से निकली, निकलने के बाद खाने काबा के करीब पहुँची, शराब पैदा हुआ जो कभी ना हुआ अजीज़ों। चाबी खाने काबा की फातिमा बिन्त असद के घर में है, खाने काबा की चाबी फातिमा बिन्त असद के घर में है, लेकिन दुखूल काबा कैसे हो रहा है, खाने काबा में शिगार पैदा हुआ, बेबी अंदर रही, कितने दिन नहीं, समझ पूरा वाक़या आपको मालूम है, बस एक रुख की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। पूरा वाक़या आपको पता है, पूरी डिटेल आपको पता है, सारी मालूमात है आपको। ये सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो मेरी तरफ रखिए इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से पढ़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितनी मेहनत से मैं पढ़ूँ उतनी मेहनत से अच्छा रखता हूँ। तीन दिन बीबी रही खाने काबा के अंदर, 13, 14, 15। आऊँगा मैं किताबों का मुताला दे दिया होगा, पढ़े भी होंगे। अजीज़ों, फातिमा अपने अंदर कोई मामूली खानदान नहीं थी, बड़ी हाशिम की बहू है। अगर हमारे रात की खातून जब बेटियाँ 1-2 दिन घर से गायब हो जाए, अगर एक दिन 3 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दिन भी अगर गायब हो जाए, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा, मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे बीवियाँ
ہمارے خاتونیں گھر میں 1 گھنٹے بھی لیٹ سے پہنچتی ہیں تو انسان کے ذہن میں جانے کیسے کیسے خیالات شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو فاطمہ بنت اسد 3 دن خانے کعبہ کے اندر تھی، پرانے سے پرانی، پھٹی سے پھٹی، خراب سے خراب، ضعیف سے ضعیف کوئی انسان روایت کی کتاب مجھے آ کے دکھا دے کہ کسی کتاب نے یا پھر کسی کتاب میں کسی نے یہ تحریر کیا ہو کہ ابو طالب فاطمہ بنت اسد سے ڈھونڈے نکلے ہوں۔ کچھ کہہ گیا کسی بھی تاریخ میں، کسی بھی کتاب میں آپ مجھے دکھا دے کہ ابو طالب اپنی بیوی کو ڈھونڈنے نکلے ہو۔ خانہ کعبہ کے اطراف کے لوگوں نے دیکھا، خانہ کعبہ میں شگاف پیدا ہوا، بیوی گھر میں داخل ہوئی، پریشان ہے، 1 دن ہو گیا بیوی باہر نہیں آئی، 2 دن ہو گیا بیوی باہر نہیں آئی، 3 دن ہو گیا بیوی باہر نہیں آئی، لوگ پریشان ہیں۔ جو دن میں کام کرتے تھے انہوں نے شام والوں کو بتایا، جو شام میں کام کرتے تھے دن میں بتایا، اور یہ پوری خبر پورے مکہ میں پھیل گئی، یہ پوری خبر مکہ میں پھیل گئی۔ 3 دن سے بیوی غائب ہے، لیکن بڑی ہاشم کے کسی فوج نے فاطمہ بنت اسد کو تلاش نہیں کیا۔ تمام لوگ پریشان ہیں، یکجا ہوئے، جمع ہوئے، ابو طالب کے گھر پہ پہنچے، دستیاب کیا، ابو طالب باہر آئے اور کہا کہ ابو طالب تمہیں پتا ہے کہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ تم پریشان نظر نہیں آتے، تم پریشان نظر نہیں آتے۔ ابو طالب نے کہا کہ میں تم پریشان ہو جاؤں یا جانے والا جانے یا بلانے والا جانے، یا جانے والا جانے یا بلانے والا جانے۔ تمام لوگ واپس آئے، پریشان ہے، معاملہ کیا ہے سمجھ نہیں آتا۔ ہمارے گھر میں کبھی بھی مہمان آتا ہے، کبھی بھی مہمان آتا ہے اور اس کے بعد کوئی گھر میں آتا ہے تو ہمیشہ دروازے کو کھولنے کے لیے مہمان نہیں جاتا بلکہ میزبان جاتا ہے، میزبان جاتا ہے۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، ابھی جب بھی ہمارے گھر میں کوئی فرد آتا ہے تو ہمیشہ میزبان جاتا ہے، مہمان نہیں جاتا۔ تمام لوگ پریشان ہیں، آخر معاملہ کیا ہے، آخر واقعہ کیا ہے؟ بیوی کو کچھ ہو تو نہیں گیا، بیوی انتقال تو نہیں فرماتے، تمام پریشان ہیں۔ تمام افراد جمع ہوئے، تمام افراد جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد درے خانے کعبہ میں پہنچے، درے خانے کعبہ میں پہنچے، دستور کیا، آوازیں غیبی آئی، اے بیوی دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ فاطمہ بنت اسد نے ہاتھوں کو جوڑا، اے پالنے والے گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں؟ گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں؟ اتنا سننا تھا تو خداوند عالم نے کہا کہ اے بیوی یہ مکہ والے کبھی میرے گھر پہ اس طریقے سے جمع نہیں ہوئے، اس طریقے سے جمع ہوئے ہیں۔ جاؤ اٹھو اور اٹھنے کے بعد دروازے کو کھولو اور علی ابن ابی طالب کو دکھاؤ کہ جب پوری دنیا میرے در پہ جمع ہوتی ہے تو اندر سے جلی نہیں آتا بلکہ اندر سے علی آتا ہے۔ جب پوری دنیا میرے در پہ جمع ہوتی ہے تو اندر سے جلی نہیں آتا بلکہ اندر سے علی آتا ہے۔ علی تو ہجرت کا واقعہ ہے، تو خداوند عالم کا واقعہ ایسا نہیں کہ اس نے ہم گناہ گاروں کے درمیان میں اہل بیت جیسی عظیم الشان شخصیتوں کو بھیجا، ورنہ ہماری ابتدا بھی نصیب ہے، ہماری انتہا بھی نصیب ہے۔ اس کے باوجود خدا کا لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ شب ہجرت کا واقعہ ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ جو لوگ محمد کو قتل کر دیتے ہیں، یہ نیا دین لے کے آئے ہیں اور یہ اہکار ہیں ان کو ہم قتل کر دیتے ہیں، ہم قتل کر دیتے ہیں۔ 9 قبیلے تھے، 9 قبیلے، بعض روایتوں کے مطابق 40 قبیلے تھے اور ان 40 قبیلوں میں ایک سب سے بڑا انسان اس میں سے بھی سردار قرار دیا گیا اور اس نے کہا کہ محمد کو ہم قتل کریں گے، محمد کو ہم قتل کریں گے۔ اس نے تمام افراد جو بتائی تھا میری طرف دیکھیں، تمام افرادوں کو اس نے جمع کیا، جہاں تک ٹوٹ سکا اس نے تمام افرادوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہوئے۔ گھر سے نہیں گئے، گھر سے نہیں گئے، چھتوں سے گئے،
گھر کے اندر داخل ہوئے، قتل کرنے آئے تھے نبی کو، چادر کو ہٹایا. کیا سن رہے ہیں؟ چادر کو ہٹایا. جو انسان یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ محمد کو ہم قتل کریں گے، محمد کو ہم قتل کریں گے، پیچھے ہٹنے لگا. تمام لوگوں نے کہا کہ ارے ابھی آپ ہی اتنی ضد کر رہے تھے کہ محمد کو ہم قتل کریں گے، محمد کو ہم قتل کریں گے. آخر ماجرا کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ آخر واقعہ کیا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ابھی تم ضد کر رہے ہو، ابھی تم ضد کر رہے تھے، لیکن تم خود ہو جو پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہو. اس نے کہا کہ ابھی نہیں بتا سکتا، باہر چلو بتائیں گے، کیونکہ اگر یہ جا گیا تو ہماری خیر نہیں، اگر یہ جا گیا تو ہماری خیر نہیں. اس نے جملہ کہا تو لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں ابھی جاننا ہے. جب لوگوں کا اس نے اصرار سنا اور دیکھا کہ لوگ ماننے کا نام نہیں لیتے، ایک جملہ کہتا ہوا نظر آیا، ایک جملہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ جو گیا ہے وہ نور الطاف ہے، یہ کہنے جلی ہے. وہ نور الطاف ہے، یہ کہنے چلی ہے. سنتے ہیں قبائل کے محلے کی گلی ہے. احباب اگر جان بچانا ہے تو بھاگو، تم جس کو سمجھتے تھے محمد کو. اگر جان بچانا ہے تو بھاگو، تم جس کو سمجھتے تھے محمد کو. علی کے ساتھ عجیب بات رہی ہے، عجیب شخصیت رہی ہے. مقدمتاً ایک واقعہ سننا چاہتا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، ایک وادی سے گزر رہے ہیں. کیا دیکھا کہ ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک خدا کی مخلوق ہے، اس کا آدھا حصہ پانی کے اندر ہے اور آدھا حصہ پانی کے باہر ہے. جو حصہ پانی کے اندر ہے اس کو دریائی جانور نوش کروا رہے ہیں، اور جو حصہ پانی کے باہر ہے اس کو خشکی جانور نوش کروا رہے ہیں. ابراہیم کو سنا اور عجیب ہوا، دیکھا کہ عجیب منظر ہے. اپنے ہاتھوں کو بلند کیا پانے والے، اور بہن میں کیا خبر جاتا ہوں، اے پانے والے تم مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ابھی جناب ابراہیم پہلی بات میں کہوں کہ نبی بننا اتنا آسان ہے. نبی بننا اتنا آسان ہوگا تو ہر غریب نبی رہ رہے تھے. لوگ انجینئر کا نبی دادا بن گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. انجینئر کا نبی دادا بن گئے. نبی بننا بہت مشکل کا کام ہے. اور اس میں سے جناب ابراہیم اس چیز ہمارے آپ نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رتبے کے اعتبار سے باقی تمام انبیاء افضل ہیں. جناب ابراہیم بہت بلند نبی ہے. ہاتھوں کو جوڑا جمعہ رب جانے کے پانے والے تو مجھے دکھا دے کہ تم اردو کو کیسے بنا کرتا ہے. خدا مجھے جو عجیب کمال خدا مجھے کہا کہ ابراہیم ہمارا سنی کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ یہ ایمان تو ہے بلاکی تمہاری لڑائی مہینہ کر دی. مجھے ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب کے بات نہیں ہے. میں مطمئن ہو جاؤں. بہرحال خدا نے کہا کہ خود آرمان کرنا چاہے 4 فرشتوں کو مدد آ تو لے جب فصل کھائی گئی. اور اس کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ٹکڑے کرنے کے بعد ان کو پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ دو. ان کو پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ دو اور ایک وادی میں جاؤ اور جانے کے بعد آواز دو کہ اپنی نکھار کو، اپنی چونچ کو، اپنے ذہن کو پہچانتے ہوئے کیسے شریک ہو جائیں گے. جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا 4 فرشتوں کو دیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیا، سیما بنایا. سیما بنانے کے بعد ان کو الگ الگ حصے میں رکھ دیا، الگ الگ پہاڑ پہ رکھ دیا اور ان کی نکھار کو، ان کی چونچوں کو اپنے ہاتھوں میں دیا. اور لینے کے بعد ایک وادی میں جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں. سب جگہ قائم ہو ایک آواز دیتے ہیں. یہ پرندے جن کے اندر حیات نہیں ہے، یہ پرندے جن کے اندر زندگی نہیں ہے،
یہ پرندے کے جن کے اندر لائف کی صلاحیت نہیں پائی جاتی، وہ اپنی انکار کو سب سے تعریف، وہ اپنی انکار کو پہچانتے ہوئے، اپنی انکار کو پہچانتے ہوئے اپنی سوچ میں منسلک ہو گئے اور دنیا والوں کو یہ درد دے دیا کہ جب بھی کبھی نبی آواز دیتا ہے پہاڑوں سے آیا جاتا ہے، پہاڑوں سے آیا جاتا ہے، پہاڑوں سے جایا نہیں جاتا۔ نبی بلا رہے ہیں لیکن تمام لوگ، تمام مسلمان فرار اختیار کر رہے ہیں، رسول بلا رہے ہیں۔ شیطان نے آواز بلند کر دی تھی، محمد قتل کر دیے گئے، محمد قتل کر دیے۔ جب لوگوں نے سنا کہ ہمارا لیڈر ہی نہیں رہا تو ہم کر کے کیا کریں گے؟ تمام مسلمان بھاگنا شروع ہو گئے۔ اسی اثنا میں ایک محمد کا چاہنے والا، اسی اثنا میں محمد کا چاہنے والا اٹھا، محمد کے دونوں ہاتھوں کو لیا اور لینے کے بعد جملہ کہتا ہے ہذا محمد، ہذا محمد، ہذا محمد، یہ محمد ہے، یہ محمد ہے، اسے پہچان لو۔ خداوند عالم کو علی ابن ابی طالب کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اس نے فرمایا کہ تم نے آج انہیں مسلمانوں کے درمیان، انہیں لاکھوں کے مجموعوں میں تم نے میرے حدیث کو دونوں ہاتھوں سے بلند کیا اور کہا ہذا محمد، ہذا محمد، ہذا محمد۔ یہی مسلمان ہو گئے، یہی لوگ ہو گئے، یہی افراد ہو گئے، غریب ان کا میدان ہوگا، یہی غریب ہوگا اور فرمایا من کن دو اللہم والے من والا ہو، والے من آدھا ہو، وقتل من نسلہ، وقتل من خضرہ۔ ایک تلوار پڑے محمد، یہی محمد ہوگا اور کسی کے ہاتھوں سے میں بلند کرواؤں گا۔ عزیزو، عظیم مارکا ہے۔ ہمیشہ جنگ کے تین حکم ہوا کرتے ہیں، ایک محاصرہ ہوتا ہے، آپ حضرات کہتے تو نہیں ہیں، باتیں بہت سی ہیں، میں کہوں گا میری آواز سمجھ جائیے گا بس۔ کافی وقت کے بعد جوش میں میں ہوا ہوں، شاید اس کی وجہ سے میری آواز میں میرا ساتھ دینا شروع کیا، لیکن آپ پریشان نہ ہو، میرے گفتگو سنیے گا، میں کسی کی بات کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس جنگ کے بہت آہستہ آہستہ انشاءاللہ حاضر ہو گئے، جنگ کے ایک مہینہ، ایک مسئلہ، ایک چل لشکر۔ خداوند عالم نے حبیب سے کہا اے حبیب، ہم نے تمہاری مارکے میں جنگ کی، پہلی جنگ اسلام میں ہوئی تھی، اس جنگ کا نام ہے خیبر۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جاننے کو سنا ہوگا کہ بابوں کے مطالعے کیا ہوگا۔ سب سے پہلی جنگ کا نام ہے خیبر، جس دن سے پیدا ہوا ہے مسلمانوں کی طرف سے اور کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، خلاف روایتوں میں جیسے جو حضرات ہیں کہاں سے تیرا کہاں سے کہاں سے تیرا ان کے پاس سے اس کے بعد جو ہے گھوڑے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، ان ہمارے پاس نئے نئے ہیں تلواریں ہیں۔ خدا نے کہا کہ میں نے مدد کیا کہ مدد اس نے کیسے کی، اس نے مدد کیسے کی۔ جب جنگ کا سما تھا اور جب جنگ ہو چکی تو مسلمان جیت چکے، سمجھ بتا رہی ہوں، جب مسلمان جیت چکے
تو مسلمانوں نے 70 افراد کو قتل کیا مشرکین کی طرف سے. جب کاؤنٹنگ کی گئی تو کسی نے کتنا مارا تو جس میں سے 36 کو تنہا میرے مولا علی نے مارا اور 34 کو بقیہ مسلمان نے مارا. اب میرا جملہ کہنے کا من کرتا ہے جتنا کام انسان اور ملائکہ مل کے نہیں کر سکتے اس کو زیادہ کام تو میرا علی کر لیا اور کیوں نہ کرے. اور علی کی ذات کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. بس بنانے والا علی ہی سمجھ سکتا ہے کہ بننے والا علی کیسا ہے. بنانے والا علی ہی سمجھ سکتا ہے کہ بننے والا علی کیسا ہے. میں منا والے سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ آواز آ رہی ہے میرے پیچھے علی آ رہے ہیں. میں سب والے سے پوچھ رہا ہوں بھائی کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ میں سب والے میرے پیچھے علی آ رہے ہیں. لشکر والے سے پوچھے بھائی کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کہ میرے پیچھے علی آ رہے ہیں. میرے پیچھے علی آ رہے ہیں. اس کی صرف دو ہی صورت ہو سکتی ہے کہ علی ایک تھا. کیا بول رہا ہے؟ علی ایک تھا ہر طرف نظر آ رہا تھا. علی ایک تھا ہر طرف نظر آ رہا تھا یا پھر پورے سرزمین میں ہدایت میں ملائکہ کو جو صورت سب سے زیادہ پسند آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ علی کے چہروں کو وجہ اللہ سے تعبیر کروں یا ملائکہ. ایک دعا پڑھیں. یہ اہل بیت ہے ہمارے لیے وسیلہ. یہ علی کی ذات کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے. یہ اپنے ہی سے حق اور باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے. علی کی ذات میزان حق اور باطل ہے. ذات علی بن ابی طالب. دوستوں یہ 14 ہے یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے. کیونکہ ہم میں نے بھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہم بہت نزدیک ہیں. ہمارے اتفاق میں کر سکتے ہمارے اتحاد میں کر سکتے اور وہ کبھی دن اور رات کبھی ملتے ہوئے نہیں آتے. دن ہے ہم نزدیک ہیں وہ پاک ہیں. میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نزدیک ہیں وہ پاک ہیں. جانا نہیں سکتے تو ہمیں ایک وسیلہ چاہیے. جیسے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت ہمارے لیے وسیلہ ہے. خدا بہت معروف وسیلہ ہے. وہ ہم تک آ نہیں سکتا ہم اس تک جا نہیں سکتے. اس نے 20 کو 14 کو بنایا وسیلہ. 14 کو بنایا وسیلہ. یہ ہے مخلوق یہ ہے وسیلہ. وہ ہے خدا. یہ 14 وہ بھی نہیں یہ 14 یہ بھی نہیں. یہ 14 وہ بھی نہیں یہ 14 یہ بھی نہیں. ادھر گئے وہ ہو گئے ادھر گئے وہ ہو گئے. ادھر آئے یہ ہو گئے. ادھر سے پوری نورانیت کو قصد کرتے رہے اور جس انسان کے اندر جتنی حیثیت کی جیسا قصد تھا ویسے تبدیل کرتے رہے. یہ ہے اہل بیت کی شان. یہ ہے 14 کی پہچان. گھر آئی بات کو مدلے سے کام کرتے جاتے ہوئے یہ ہے ہمارے لیے وسیلہ. وسیلہ میں کبھی سچائی جمع ہوا نہیں کرتی جب تک ہم وسیلہ نہ بنائیں. ایک ہے اگر ہمیں پانی گرم کرنا ہے سب سے آسان ہے ہمیں پانی گرم کرنا ہے تو ہمیں چاہیے ایک برتن. کیونکہ اگر ہم آگ میں پانی کو ڈال دیں تو پانی گرم ہو نہیں سکتا. ہمیں پانی کو گرم کرنا ہے. ہم نے وسیلہ بنایا برتن کو. برتن ہے وسیلہ. برتن ہے وسیلہ یعنی معلوم ہوا جہاں پہ وسیلہ آ جائے وہاں سے ٹائم جمع ہو جایا کرتی ہے. جہاں وسیلہ آئے وہاں سے ٹائم جمع ہو جایا کرتی ہے. یہاں ابھی میں تقریر کر ہی رہا تھا. ایک صاحب مجھے بازار گئے. بازار میں خریدا ایک پلاسٹک کا کپ. گھر گئے اس پہ پانی ڈالا اور آگ پہ چڑھا دیا. پانی کو گرم کرنا ہے. نہ پانی بچا نہ آگ رہی نہ ٹپڑا. انہوں نے مجھ سے کہا
کہ آپ تو وسیلے کی بات کر رہے تھے، میں نے پلاسٹک کا ٹب خریدا، گھر گیا، گھر جانے کے بعد آگ کے حوالے کیا، آگ نے سب کھا لیا، نہ خود رہی، نہ پانی رہا، نہ ٹب رہا۔ میں نے کہا جہاں اتنی تقریر سنی تھی تھوڑا سا اور سن لیتے، جب بھی وسیلہ بناؤ اچھی جنس کا بناؤ، اچھی جنس کا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ورنہ خود بھی چلے گا اور تمہیں بھی چلائے گا۔ تو یہ اہل بیت ہمارے لیے وسیلہ۔ بس میں نے اپنے گفتگو کو تمام کیا۔ دوستو، آج ایک جوان کی اظہار ثواب ہے، اس باپ سے پوچھو کہ جس نے اپنا جوان بیٹا کھویا، اس ماں سے پوچھو، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب میں اس ماں کو دیکھتا ہوں کہ جس نے بیٹا کھویا تو ہمیں پاگل نظر آتی ہے۔ حقیقت میں ہاں، وہ اپنے بچے کی محبت میں پاگل ہوتی ہے۔ کیسے دیکھے جس کو اس نے پروان چڑھایا، نہ جانے کتنے سپنے دیکھے ہوں گے، کتنی خواہشیں چھوڑی ہوں گی، وہ بیٹا دنیا سے گیا۔ دوستو، اگر ہمارے سامنے کرونا کا سایہ ہے تو ہمیں ہمارے اندر اتنی قوت برداشت نہیں تھی کہ ہم اس درد کو محسوس کر سکتے۔ میرا من کر رہا ہے جناب علی اکبر کا مسئلہ پڑھوں، کیونکہ جب سے میں آیا ہوں صبح سے لے کر اب تک تب میں نے علی اکبر کا ہی نوحہ سنا۔ اس میں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس باپ یا اس ماں کے دل میں بیٹے ہونے کی کتنی محبت ہے۔ وہ علی اکبر کا ذکر کر کے اپنے دل کو دلاسا دے رہی ہے کہ کربلا میں بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام اکبر تھا۔ نے بڑے نازو سے پایا، ہر شخص پیغمبر تھا، مولا کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بابا بابا مجھے خبر دیتا، حسین کہتے ہیں بیٹا اکبر میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تم میرے نانا کے ہم شکل ہو، تم مجھے میرے نانا کی حق کرواتے ہیں، تمہیں تمہارا دیدار کر لیتا ہوں، میں تمہیں مرنے کی اجازت دے دوں۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ لگائے سوائے خدا ہم سب کی اولاد کو سلامت رکھے۔ ابھی تو میں کیسے مسائل کروں، بہت کیا کرنا۔ دوستو، امام حسین کہتے ہیں کہ اے اکبر تمہیں پالنے والی زینب ہے، زینب کے پاس جاؤ اور اسے اجازت لے کے آؤ۔ جناب زینب کی بات اکبر پہنچتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، اجازت ملتی، بس میں نے مسائل کو ختم کیا۔ سنیے گا عزیز ہو، اجازت ملی، میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک ماں نے مسلے کو بچھایا، بیٹا نے مسلے کو بچھایا اور بچھانے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے، میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ اتنا سننا تھا کہ آواز آئی کہ علی اکبر آ گئے ہیں، علی اکبر آ گئے ہیں۔ اب جیسے علی اکبر کے آنا تھا، حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، بابا بابا اگر ایک قطرے آم میسر ہو جاتا تو میں انسان کو بتا دیتا کہ بڑے حسن کے کام کس طریقے سے نہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا آپ سے فرمائش کرتے اور آپ کو پتا ہو کہ اس کی آخری فرمائش ہے اور آپ اس کو پورا نہ کر سکو تو آپ کے دل سے کیسے کرے گا؟ اللہ حسین کے دل سے پوچھو، جب اپنا میرا بابا مجھے ایک قطرہ یاد نہیں جاتا تو میں صاحبوں کو بتا دیتا کہ بڑی حاجت کے سوال کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ خدا آپ کو کسی ہمیں نہ ملا ہے۔ جوان مظلوم کربلا کے اتنا سننا تھا کہ حسین نے اپنی جوان
زبان کو علی اکبر کے زبان پر رکھا. اتنا دیکھنا تھا کہ علی اکبر نے اپنی زبان کو واپس اپنی دائمی مبارک کے لیا. یہ سننا چاہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوشی نظر آتی ہے. تو آپ کو کسی وقت میں جانا ہے سوائے مجموع دے کر بلا کے علی اکبر نے مزاق کو مت لے کیا. بس دو چار جملہ اس ماں اور باپ کی پڑتا دینے کے لیے عزیزوں دوبارہ اجازت لیے میدان کی طرف روانہ ہوئے. پیچھے بچے دیکھا کہ حسین ہے کمر کو پکڑے ہوئے ہیں اور کچھ کے بڑے چلے آ رہے ہیں. ارے اپن آدھا بڑھا بابا آپ نے تو ہمیں رسن کر دیا. میرے پیچھے پیچھے کی یاد ہو بابا. اتنا سننا تھا بتائے سننا فرماتے ہیں سارے اقدار کان سے تم بھی سارے سے آزاد ہوتے. ستنا معلوم کرتا کہ باہر کے دل میں پیسے کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے. ابھی تو ابھی بننے لگی مانا مانا کو بدلے گیا. آخر سننا آپ کی نعمت تمام ابھی تو ابھی بننے چل کیا. چین کے زمین پہ آئے آواز دی بابا بابا میری مدد تو آئیے. آپ پہ میرا درود اور سلام ہو. بتائے لگے بنے آواز دے مجھے دکھائی نہیں دیتا. میں کبھی ادھر جاتا ہوں کبھی ادھر جاتا ہوں. مجھے دکھائی نہیں دیتا. ابھی تو میں نے مدد کو بدلے کیا. ابھی تو آخر سننا جب میں اکبر سنوں کبر ان صحیح سے پرواز کر گئے. بتائیں تنازع کو اٹھانا تھا لیکن ایک بات ہے اس تنازع کو کیسے اٹھاؤ. میں نے دستوں آواز دی ارے بچے